ملک ہے، یہاں بھی بہت سارے لوگ آئے۔ پاکستان کے اکثر وزرائے اعظم کے ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ آپ مجھے کہیں، میں اور تو کسی کو نہیں کہتا، حسن مرتضیٰ صاحب کو کہیں، انہیں شاید یاد ہو، ان کی میموری اچھی ہے، کہ پاکستان کے سارے وزرائے اعظم کے نام بتائیں تو شاید نہیں آئیں گے۔ تو ہم دنیا کے باقی ملکوں کے حکمرانوں کی کیا بات کریں؟ دنیا میں حکمران بننا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، آپ ملک کے حکمران بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، لیکن جو لوگ کوئی عزم لے کے چلتے ہیں، جو لوگ قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس رہنمائی کے راستے میں اقتدار بھی ایک سیڑھی ہوتا ہے۔ وہ قوم کی رہنمائی کا، قوم کی خدمت کا ایک راستہ ہوتا ہے، اقتدار ان کی منزل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے پیچھے وہ انمٹ نشان چھوڑتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن ان کی کمی محسوس کراتا ہے۔ شہید بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہماری تاریخ کے دو ایسے بڑے نام ہیں۔ جو وقت گزرا ہے، جو لوگ بھٹو صاحب کی اور بی بی شہید کے جان کے دشمن تھے، بدترین مخالف تھے، وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ بڑے عظیم لیڈر تھے اور ان کے جانے کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ان کے بارے میں ہم پیپلز پارٹی والے تو جو بھی کہیں وہ تھوڑا ہے، ہمارا تو ایک رشتہ ایسا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات حوصلے کی ہے، ہمت کی ہے، اس سے سبق لینے کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایک مشن کے سپرد کرتے ہیں، وہ قوموں کی لیڈرشپ دیتے ہیں قوموں کو، وہی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، ورنہ سب نے پیرش ہو جاتے۔ بھٹو شہید کو ہم دیکھتے ہیں تو خواتین و حضرات بڑی عجیب سی مماثلت ہے دونوں باپ بیٹی میں۔ پاکستان ٹوٹا ہوا ہے، فوج قید میں ہے، قوم کا morale بالکل ڈاؤن ہے، اور اس بات کے لالے بڑے ہیں کہ وہ پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا، اس پاکستان کا کیا بنے گا۔ لوگوں کو یہ خدشے تھے، آج تو وقت گزر گیا، اب یاد نہیں رہتا۔ ان حالات میں کوئی لیڈر نہیں تھا جس کے حوالے ملک کے اقتدار کیا جا سکتا، تو بھٹو صاحب کو بلا کے اقتدار دیا گیا۔ میں پھر یاد کراؤں، ٹوٹا ہوا ملک ہے، ہاری ہوئی فوج ہے، بد دل ہوئی قوم ہے، خزانہ خالی ہے، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کا پتہ نہیں اب کیا بنے گا، چند دن ہیں کہ چند گھنٹے ہیں۔ ان حالات میں ملک کو اٹھاتے ہیں، جماعتوں کو مجتمع کرتے ہیں، قوم کو حوصلہ دیتے ہیں، روزگار کے ذرائع پیدا کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی صحیح معنوں میں جو بنیادیں تھیں ان کو ہلا کے عوامی خدمت کی طرف لے جانے کی بات کی۔ ورنہ خواتین و حضرات، پاکستان بننے سے لے کے بھٹو شہید کے آنے تک کلونیل راج تھا، اسی کے ڈانڈے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی کے مور اور لیس چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہی وڈیروں کا راج تھا، وہی بیوروکریسی کی بادشاہی تھی۔ بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ پاکستان کے عام آدمی کو، اس ریاست کا شہری، اس کا یقین دلایا کہ تم بھی اتنے ہی شہری ہو جتنا میں ہوں۔ اسی لیے آج بھی پاکستان میں ان کے حمایتی ہوں یا ان کے مخالف ہوں یا ان کے ناقد ہوں، سارے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے معترف ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمی اور ان کے نظریے کے ساتھ دوری جو ہم نے کی ہے، اس سے لوگ بڑے نالاں ہیں اور ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، انہوں نے جب پاکستان کو چھوڑا تو پاکستان ایک تناور پاکستان تھا، دنیا میں ممتاز پاکستان تھا، ساری طاقتیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کرنا چاہتی تھیں، اور پاکستان کا مقدمہ دنیا میں اہم ترین جگہوں پہ وہ لڑ رہے تھے۔ پاکستان کو دنیا کا کمیٹی آف نیشنز میں اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں ایک ایسا لیڈر، مجھے جو یاد پڑتا ہے، ایک ایسا وقت تھا کہ بہت سارے ملکوں کے سربراہان جب بیرونی دوروں پہ جایا کرتے تھے تو وہ یا تو پاکستان سے ہو کے جاتے تھے یا واپسی پہ پاکستان ہو کے اپنے ملکوں جاتے تھے۔ یہ شہید بھٹو کی لیڈرشپ تھی کہ وہ ان سے ہمیشہ انسپریشن لیتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، اور بھٹو صاحب نے نہ صرف پاکستان کو، مسلم دنیا کو بھی دنیا میں ایک اچھی جگہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔
یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہو گئے، بھٹو صاحب بھی قتل ہوئے، ان کے دیگر سربراہان جو ان کے ساتھ چلے تھے۔ اگر وہ جیتے رہتے، اگر ہمارے اپنوں میں سے ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کے قتل نہ کیے جاتے تو آج مسلم امہ اور خاص طور پہ پاکستان ان حالات کا شکار نہ ہوتا۔ یہی صورتحال خواتین و حضرات، مارشل لا لگ جاتا ہے، ملک میں کلاشنکوف کلچر عام ہوتا ہے، خواتین کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، اقلیتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، دوسرے درجے تیسرے درجے کے شہری بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں، ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور دنیا ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے ہمیں ملزم بنائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں دہشت گردی نے اور دہشت گردی کے سوچ نے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آج بھی ہم اس فکری بودھ کا بوجھ لیے بیٹھے ہیں، اس کو اتار نہیں پا رہے، وہ ہماری جڑوں میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس دور میں جب پاکستان دنیا کے سامنے ایک تو یہاں انتہا پسندی کا جن افریت کے طور پہ یہاں موجود تھا اور پاکستان کو جان کے لالے تھے، دنیا ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا کر رہی تھی، اکانومی کے حالات خراب تھے۔ ان حالات میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان میں تشریف لاتی ہیں، اور لاتی بھی تبھی ہے جب وہ ضیاء الحق کا طیارہ گر گیا۔ نہ گرتا تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن بیوی شہید نے بھی پوری زندگی اپنی سٹرگل کی۔ وہ کوئی عام لوگوں کی طرح اقتدار میں نہیں آ گئی، وہ کوئی سونے کا نوالہ لے کے نہیں اقتدار میں آ گئی، ان کو سیج بنا کے نہیں دی گئی، بلکہ بھٹو صاحب کے بعد وہ ناز و نیم سے پلی لڑکی باہر سے پڑھ کے آتی ہیں، والد وزیر اعظم ہے، دادا وزیر اعظم ہے، مطلب کوئی ایسی عام خاندان نہیں ہماری طرح، اور انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے، نرم و نازک، یہاں آتی ہے تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے، باپ قید ہو جاتا ہے، پارٹی پہ عتاب آ جاتا ہے، والد قتل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، لپیٹ دی جاتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اس دور میں وہ جو شعر ہے نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اس لیے کہ وہی وقت ہوتا ہے جب قوموں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو بی بی شہید نے ان حالات میں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے، کیڈرز سے، سب سے رابطے رکھے، اور آج تو ہم اپنے مخالف کا نام برداشت نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے کتنا بڑا صبر تھا، کتنا بڑا دل تھا، اور کتنا بڑا ویژن تھا۔ یہ آسان کام نہیں، یہ بڑے لوگوں کے کام ہے۔ بی بی شہید نے ضیاء الحق کے خلاف جب سیاسی الائنس بنائے تو وہ کتنا بڑا ویژن تھا۔ بھٹو شہید کے قتل میں ڈائریکٹ تو ملوث کرنے کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بہرحال درست ہے کہ ان کے ذریعے وہ سیاسی جماعتیں جو ضیاء الحق کو اقتدار میں لانے کا باعث بنی اور بھٹو شہید کے قتل کے قصیدے پڑھتی تھیں، بی بی شہید نے ان کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ پاکستان بچانا چاہتی تھی۔ اس ملک کو سوائے جمہوریت کے نہیں بچایا جا سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت تھوڑا وقت ہے، ایک اور تقریب بھی ہے، وہاں جانا ہے ریزیڈنسی میں، سردار صاحب نے بھی جانا ہے، ابھی انہوں نے باتیں کرنی ہیں، میری بات ذرا لمبی ہو گئی۔ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کے پھپھولے ہیں، جب کھل جاتے ہیں تو بندہ پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، بی بی شہید کا دور آتا ہے جب وہ واپس، ہم کی اسٹرگل کو ایک طرف رکھیے، وہ ایک مثالی اسٹرگل ہے۔ آج تو 4 دن کسی کو جیل میں رہنا پڑتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نرم و نازک لڑکی سکھر جیل میں 50 ڈگری ٹیمپریچر ہے، 50، اور ان کو سی کلاس جیل میں رکھا جاتا ہے اور موف نہیں کرتی۔ ایک وقت آتا ہے اتنی بیمار ہو جاتی ہیں کہ ضیاء الحق ان کو اس بنیاد پہ اجازت دیتا ہے کہ اگر یہ پاکستان میں رہیں تو خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا اور یہ ہوا تو کیا ہوگا، تب وہ باہر گئی تھی۔ ان کو آسانی سے باہر نہیں جانے دیا گیا، وہ کسی کمپرومائز کے نتیجے میں باہر نہیں گئی تھی۔ اور جب وہ واپس آتی ہیں، آ کے اقتدار سنبھالتی ہیں، کیا حالات تھے ملک کے؟ دہشت گردی ہے، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کا، پاکستان میں انسانی حقوق کا، پاکستان میں آئین کا، آئینی حکمرانی کا نام لینا جرم بن گیا تھا، اور اس ملک کے اندر ملائیت
کھل کے قابض ہوئے بیٹھی تھی، ہماری سپیس بہت کم ہو چکی تھی۔ محترمہ اس دور میں آ کے پاکستان کو سنبھالتی ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ان کو اقتدار کنڈیشنل دیا جاتا ہے، شرطیں رکھ کے اقتدار دیا جاتا ہے، جیت وہ جاتی ہیں، اقتدار شرائط کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ اقتدار نہ لیا جائے، کیونکہ اتنا کمزور اقتدار لے کے کیا کرنا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی تو حکمت ہے کہ ہم نے اس اقتدار کو بھی آگے کی سیڑھی بنانا ہے، اور وہ 18 مہینے کے لیے وہ آتی ہیں، نیا نیا اقتدار ہے، پارٹی کو لے کے چلتی ہے، لوگوں کے خواب ہیں، امیدیں ہیں، اور انہی میں وہ سب سے پہلا ٹارگٹ کیا کرتی ہیں؟ جمہوری اداروں کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ پاکستان کی مارجنلائز طبقے، اس ملک کی اقلیتیں، ان کے استحکام کے لیے، ان کی مضبوطی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے جو پاکستان کا 50% ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی خاتون کو تو بی بی شہید کی سٹرگل کے بعد کسی اور جماعت میں جانا ہی نہیں چاہیے، اسی لیے ساتھی آپ کو ویلکم ہے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بے شمار اقدامات، صرف قدم نہیں اٹھائے، مدد نہیں کی، اس کے لیے قانون سازی کی، اس کے لیے بنیادیں رکھی، اور اس ملک میں ایک سیکولر حکمرانی کا خواب دیکھا، کوشش کی۔ 18 مہینے بعد حکومت ہٹا دی گئی تو پاکستان کے اوپر ضرب نہیں لگائی، پھر سٹرگل شروع کر دی۔ پھر اس سٹرگل میں دوسری دفعہ پھر وزیر اعظم بنی۔ تو خواتین و حضرات، کمال کے لیڈر وہ یہ تھے کہ بھٹو صاحب کو اس بات کا پتہ تھا، ادراک تھا، جانتے تھے کہ ہندوستان ہم سے ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی فوج ہے، ایک بڑا طاقتور ملک ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، اس پہ یہ صداقت کی باتیں ہیں۔ یہ بات میرا لیڈر اور آپ کا لیڈر جانتا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کو کنونشنل جو ہماری ویپنز ہیں اس کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ لڑنا، یا اپنا وقار، اپنی عزت، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا وقار قائم رکھنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں انکنونشنل یعنی اٹامک ویپن کی طرف جانا ہوگا، یہ ایسا ہتھیار جو ہمارے دفاع کا، ہماری جانوں کا، ہماری آبروؤں کا دفاع کر سکے۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد رکھنے کی بنیاد پہ ان کو سزا ملی، ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے قتل کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو وہ ایٹمی پاور بنانے چلے تھے، اور آج پاکستان ایٹمی پاور اسی وجہ سے بنا ہے۔ آج اگر ہندوستان کے ساتھ ہماری فوج بہت اچھا لڑی، ہماری دفاعی اداروں نے، ہماری ایئر فورس نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی لڑائی لڑی، اور ہندوستان ایک بڑی طاقت کے زوم میں ایک ملک کو انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے انہیں خاک چٹا دی۔ لیکن خواتین و حضرات، یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے دماغوں کو اگر کوئی چیز روکے ہوئے ہے، ان کو دنیا ساری فوراً بھاگ کے آ جاتی ہے کہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ ایٹمی طاقتوں کی لڑائی نہیں ہونے دینی، اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان بھی ساری صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہ شہید بھٹو کا خواب تھا، ورنہ دنیا ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتی جو فلسطینیوں کا ساتھ ہوا، ہم اس سے مختلف نہ ہوتے۔ اسی طرح بی بی شہید جب گورنمنٹ میں آتی ہیں تو باقی سارے کاموں کے علاوہ، باقی ساری جمہوری قدروں کے، خواتین کے، مائنورٹیز کے، اس ملک کی وفاقی جماعتوں کو، وفاق کو مضبوط کرنے کے جو خواب دیکھے انہوں نے، ان پہ عمل درآمد کیا۔ لیکن خواتین و حضرات، بم تو بن گیا۔ آج ہمارے جس ہتھیار نے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو گرایا اور جا کے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملایا، وہ ہمارے میزائل سسٹم ہے۔ اس کی بنیاد بھی بی بی شہید نے رکھی، اور ان کو بھی اس بات کی سزا ملی کہ انہوں نے پاکستان کو دنیا کے ان ممالک ساتھ جن پہ قدغنیں لگی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ معاہدے کر کے پاکستان کو میزائل پروگرام لے کے دیا۔ خواتین و حضرات، جو سٹوری سناتے ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ میرا خیال ہے یہ درست ہے، لیکن ہاؤ فار دس از آئی ڈونٹ نو، لیکن کہتے یہی ہیں کہ بی بی شہید جب اس ملک سے واپس آ رہی تھی بطور وزیر اعظم، تو وہ C-130 جہاز میں آئی تھی، وہ دوسرے جہاز میں نہیں آئی، C-130 میں آئی تھی، تاکہ کسی کو یہ شک نہ گزرے کہ پاکستان کے اندر یہ C-130 کوئی جہاز، یہ کوئی میزائل لے کے جا رہا ہے، کوئی ہتھیار لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اتنے نازک ہتھیار کے ساتھ تو وزیر اعظم ٹریول نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے ساتھ اپنے جہاز میں وہ لے کے جاتی ہوں تاکہ دنیا کو شک نہ پڑے۔
جی बीबी शहीद ने पाकिस्तान को वो निज़ाम दिया जिसके आगे हमारे साइंसदानों ने बहुत बेहतरियाँ की, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स की, और आज पाकिस्तान का दिफा करने के हम काबिल हैं। ये दोनों बाप बेटी के ये जराइम थे जिसकी बुनियाद पे वो कत्ल हुए थे, लेकिन उनका दामाद भी ये कहता है, बीबी का खामन भी ये कहता है, और बीबी का बेटा भी यही कहता है। वो कहता है जान चाहिए तो जान देंगे, खून चाहिए तो खून देंगे, इस मुल्क को मजबूत करते रहेंगे। आज भी इस मुल्क को, फेडरेशन को बचाने की बातें होती हैं, कौमियतों के हकूक़ की बातें होती हैं, वसाइल की तकसीम की बातें होती हैं, दिफा मजबूत करने की बातें होती हैं, पाकिस्तान को इलाकाई कुव्वत बनाने की बातें होती हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब सबसे आगे नज़र आ रहे होते हैं। और फिर वही बीबी शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद का वो जो ख्वाब था कि अपने बदतरीन मुखालफों को भी साथ मिला लेना है। इसलिए ख़वातीन व हज़रात कि अगर आप अपनी लड़ाइयों में पड़ जाएंगे, अगर आप सिर्फ अपनी सियासत को सामने रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप मुल्क आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। उन्होंने इसीलिए उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। हम अक्सर उनसे गला कर लेते हैं, उनसे कभी कभी लड़ लेते हैं कि जी क्या है, आप हमारे मुखालफों के साथ भी जफियाँ डाल रहे होते हैं, आप उनको भी साथ लेके चल रहे होते हैं, इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारे साथ ये किया, और वो फिर हमें सबक सुनाते हैं, फिर हमें सब्र देते हैं कि नहीं बरखुरदार ऐसे नहीं है। आपस में लड़ोगे तो फिर जमहूरियत कमज़ोर और जमहूरी इदारे कमज़ोर होंगे। हमें आपस में मुस्तहकम होकर चलना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। और मुझे अपने नौजवान चेयरमैन पे फ़ख्र है कि उन्होंने जब वो पार्टी संभाली तो उस दिन से लेके आज तक वो असेंबली में पहुँचे तो पहले दिन उन्होंने जो तकरीर की थी, लोग कहते थे ना नौजवान लड़का है, क्या करेगा, फलां होगा, बड़े नागलीन थे। कुछ लोग बड़ी बदनुमा किस्म की उन पर बहसें करते थे, लेकिन ख़वातीन व हज़रात उसी नौजवान लड़के का ख़िताब, वो कहते हैं ना कि आप किसी को एक दाने से पहचानते हैं, किसी के एक कदम से पहचानते हैं। बिलावल भुट्टो साहब आज तो सारी दुनिया उनके इतराफ़ में है ना, कि उन्होंने पाकिस्तान का वो मुकदमा दुनिया भर में पेश किया है कि अब दुनिया आशश कर उठी है, और हिंदुस्तान तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने नैरेटिव की जंग हमसे हारा है। न सिर्फ हारा है, उसको बुरी तरह शिकस्त हुई है, जिस तरह अमली जंग में हुई थी, अरबों के और जुरत नहीं कर पा रहा। और वो बिलावल साहब ने वही हक़ाइक़ दुनिया के सामने इस तरह रखे हैं कि अब दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव को मान रही है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन आज ख़वातीन व हज़रात हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। बिलावल साहब ने आज तो वो मैच्योर सियासतदान के तौर पे है ना, जिस दिन वो असेंबली में आए थे अभी नौजवान थे, सारे कह रहे थे कि बिलावल तो बिल्कुल नौजवान है, बच्चा है, फला है। पहले दिन असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान के मसाइल की जो निशानदेही की, उसके हल की तरफ जो सफ़र दिया, उसका जो रास्ता बताया, आज सारी जमातें घूम फिर के उसी जगह आके खड़ी हैं। वो मुस्लिम लीग हो, वो JUI हो, वो PTI हो, वो सारी जमातें आज इस बात पे मानने पे मजबूर हो गई हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली हम सबको इकट्ठे होना होगा। यही ख्वाब था बीबी शहीद का, यही ख्वाब था भुट्टो शहीद का, क्योंकि हम आपस में इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत मजबूत होगी तो हम पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए ये एजाज़ है, पीपल्स पार्टी के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत सारे जबर सहे, तो हमारे अंदर बहुत सारी खराबियाँ हो गई, हमारे अंदर कुछ फॉल्ट्स हो गए। उन फॉल्ट्स को हमारी क़यादत का एक बड़ा चैलेंज है, हमने उनको भी विद इन पार्टी भी अपने चैलेंजेस का सामना करना और कर रहे हैं, और उनमें बदरजा वो तुम ये सलाहियतें हैं कि वो इसको डील करेंगे। लेकिन हमने पाकिस्तान के दीगर इशूज़ की तरफ भी इंशाअल्लाह ताला, यही वो शायर ने कहा था कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इंशाअल्लाह यही जमात इक़्तिदार में होगी, मुस्तहकम पाकिस्तान होगा, खुशहाल अवाम होंगे, और जिए भुट्टो जिए बिलावल के नारे लगेंगे। बहुत शुक्रिया। What a heart-touching speech, and from a true patriot. Kaila Saab, बहुत शुक्रिया आपका for sharing that depth and that wisdom and